أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد واللعنة الدائمة الأبدية على أعداء آل محمد إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا الكاظم عليه السلام: وجدت علم الناس في أربع أفضلها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما يخرجك من دينك. صلوات على محمد اپنے عبادات اور طاعت کی قبولی کے لیے، دعاؤں کی اجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں. قبر میں مصطفیٰ کی مرتضیٰ کی زیارت اور حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و سب سے پہلے اس عظیم رات میں جو شب شہادت حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں، آپ تمام علماء اور سادات کرام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. بہرحال کوشش کروں گا مختصر وقت میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں. حضرت باب الحوائج وہ امام ہیں، وہ امام امام، وہ امام رؤوف. بہت سارے ائمہ خدا علیہ السلام صبر کے لحاظ سے، نرمش کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے ہر امام میں فضائل اخلاقیہ اپنے کمال اور تمام معراج کے حساب سے ان میں فضائل ہونے چاہیے، کیونکہ امام اعلم زمان ہے، امام اکمل اور افضل زمان ہے. حتی قانون شریعت اپنی جگہ، تشریع اپنی جگہ، بلکہ عالم تکوین میں بھی ان کا حق ہوتا ہے.
کہ وہ تصرف کریں عالم تکوین میں بھی. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بقیہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کوئی مردے کو زندہ کر دے اذن خداوند عالم سے، کوئی کسی مریض کو شفا دیتے اذن خداوند عالم سے، اور جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی بیان کرتے. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ان کے فضائل کو پڑھنے کے لیے، ان کے مناقب کو سننے کے لیے نہ وقت میں گنجائش ہے اور نہ ہی مجھ جیسے حقیر انسان کی بضاعت میں ہے، میری وسعت میں نہیں ہے. جس شخص کو اللہ رب العزت نے عالم تکوین میں تصرف دیا، تصرف کی قدرت عنایت کر دی ہو، اس شخص کے لیے اتنی فضیلت کافی ہے. رسول کریم جہاں کہیں پر بھی گزر جاتے تھے، بڑے بڑے لمبے اونچے درخت جھک کر سلام کیا کرتے تھے. جب سنگریزے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے تو وہ تسبیح کرنا شروع کر جاتے. عالم تکوین میں تصرف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رب ذوالجلال کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی تحمید نہ کرتی ہو، تقدیس نہ کرتی ہو. عالم میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. چونکہ ہمارے اندر، ہمارے بساط میں عالم تکوین میں تصرف کی قدرت نہیں ہے، تو ہم یعنی ان موجودات کی تسبیح اور تقدیس کو ہم سنتے نہیں ہیں. مینا میں حاجی لوگ اپنے حج ادا کر رہے تھے. ایک خاتون گریہ کر رہی ہے، فریاد کر. راوی روایت کرتا ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام وہ بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے مینا میں. اس بیوی کی خدمت میں حضرت گئے اور فرمایا بیوی کیا ہو گیا، کیوں چلا رہی ہو، کیوں چیخ رہی ہو، فریاد کیوں کر رہی ہو. عرض کیا ایک فلانی جانتی تو نہیں تھی، میرے پاس میری پوری ثروت، میری پوری دولت ایک گائے تھی جس کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کے لیے دودھ مہیا کرتی تھی. اسی کے ذریعے سے ہمارا گھر چلتا تھا، گھر کا چراغ جلتا تھا. وہ اتفاقی طور پر جو ہے نا گائے مر گئی ہے اور ہم سب جو ہے نا بے آسرا ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے تو سب یعنی ایک مکث کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو تمہاری گائے زندہ ہو جائے؟ وہ بھی یقین تو نہیں کرتی تھی. کبھی ایک عام سا انسان ایک فرد کسی کو نہیں جانتا ہے، وہ اس کی خدمت میں جائے کہتے میں یہ کام کروں گا، اس کی قدرت کا بھی علم نہ ہو. اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہو جائے. اس نے کہا اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوشبختی ہوگی کہ میری گائے جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے. یہ عالم امکان میں تصرف رکھنے والے حضرت کچھ دور چلے گئے، وہاں پر 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کچھ پڑھا، نزدیک آئے اور روایات مختلف ہے، یا تو انہوں نے کوئی آواز دی یا اپنے فوکس سے اس گائے کو جگانے کی کوشش کی اور کہا اللہ رب العزت کی اذن سے اجازت تم اٹھ جا. گائے اٹھ گئی. جب دیکھا بی بی نے، خاتون نے جب دیکھا اس کی مردہ گائے زندہ ہو چکی ہے، وہاں سے پھر مسیح کہنا شروع کر دیا. لوگوں میں اس نے یہ آواز دی کہ مسیح، عیسیٰ مسیح یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اتنا شور و شرابہ ہو گیا. اتنے میں حضرت جلدی سے اپنے آپ کو جو ہے نا اجتماع میں اس رش کے درمیان میں اپنے آپ کو جو ہے نا رکھ دیا اور اس طریقے سے چلنا شروع کر دیا. راوی کہتے ہیں کہ وہ چیختی رہ گئی اور ڈھونڈتی رہ گئی لیکن حضرت جو ہے نا ملے.
یعنی جب چاہتے ہیں تو ایک موسیٰ نبی، ایک عیسیٰ نبی، ایک نوح نبی، ایک ابراہیم نبی عالم امکان میں تصرف کرنے کے لحاظ سے ایک امام اور ایک نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عالم تشریح تو آپ جانتے ہی ہیں، سب آگاہ ہوتے ہیں یہاں پر۔ کتنے بڑے ہیں، عظیم فقیہ ہیں اپنے زمانے میں، ان کے اور ان کے عقیدے کے مطابق جناب امام ابو حنیفہ حج پہ گئے، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے لیے حضرت کے آستان پر وہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، انتظار کرنے لگا، اندر سے ایک بچہ 6 سال کا 7 سال کا باہر آتے ہیں، اور اتنے میں حضرت ابو حنیفہ نے اس نونہاد سے، اس بچے سے پوچھا، اے بچے یہ تو بتائیں، ایک مسافر ہو، ایک اجنبی ہو، اس اجنبی کے لیے اگر مستراح چاہیے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مستراح جائے، وہ کیا کرے؟ مسافر ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ حضرت نے ایک رسلک کا جو ہے نا ایک لفظ استعمال کیا، اس کو چھوڑے، اس کے بعد دیوار سے تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر حضرت نے فرمانا شروع کر دیا، کسی کے گھر کے دروازے پہ نہ ہو، یہ جو درخت ہے میوہ دار اس کے نیچے نہ ہو، پانی میں نہ ہو، چلتے راستے میں نہ ہو، آبادی سے دور ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، اتنی ساری باتیں بتا دی، اتنے سارے بتا دی۔ یہ مجتہد وقت ہے اپنے زمانے میں، پڑھے لکھے انسان ہیں، یعنی حنفی مذہب والوں کے امام ہیں۔ ایک 6 سال کا بچہ جسے ایک سوال کرنے کے ساتھ کس طریقے سے جواب دیا 6 سال کے بچے نے، یہ حیران پریشان، اور اس کے بعد عقائد کے لحاظ سے کچھ باتیں کی کہ یہ جو عالم میں کوئی کام، یعنی کوئی انسان سے کام یعنی متصور ہو جاتا ہے یا وجود میں آ جاتا ہے، تو وہ کام کس کا ہے؟ کیا خالق کا ہے یا مخلوق کا ہے؟ پھر اپنے سلسلے کو اسے جاری رکھا، یہاں تک کہ جب سوال ختم ہو گیا، وہ امام صادق علیہ السلام کی تحلیل سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا جو سوالات میں نے امام صادق سے کرنا تھا وہ اس بچے نے مجھے جواب دے دیا، اب مجھے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عالم تشریح، لہذا عالم تشریح اور عالم امکان اور عالم تکوین، تمام عوالم میں جس کو رب العزت نے اتنے تصرف کا مقام، تصرف کی قدرت جو عنایت فرمائی ہے، اس امام کی آج رات شہادت ہے۔ تو لہذا ہمیں ان کی سیرت اور ان کے کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار کو دیکھنا ہے کہ امام نے ہمارے لیے کیا کیا۔ انہوں نے تو بابرکت زندگی گزاری، عالم امکان کے لیے بابرکت زندگی ہے، انسانوں کے لیے بابرکت زندگی ہے، نباتات کے لیے بابرکت زندگی ہے، حیوانات کے لیے بابرکت زندگی ہے۔ کتنے حیوانات ہیں، کوئی اپنی بیوی کی شکایت لے کے ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں، کوئی اپنے بچے کی شکایت لے کے ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیے کہ امام جواد کہیں سے گزر ہو رہا تھا تو اتنے میں ایک بھیڑ دور سے بھاگتی آتی ہے، دوڑتی آتی ہے۔ جب حضرت کی خدمت میں وہ پہنچ گئی تو بھیڑ نے کچھ جو ہے نا روتے ہوئے امام کو کچھ اپنی جو ہے نا رویداد سنا دی۔ جب بھیڑ واپس چلی گئی، امام نے اس گلبان کو، اس ریوڑ چلانے والے فرد کو، اس کو بلایا اور کہا تم یہ ناانصافی نہ کیا کرو۔ یہ بھیڑ تمہاری شکایت کر رہی تھی، یہ شکایت کر رہی تھی کہ جب بھی یہ جو ہے چرواہا مجھے لے کے جاتا ہے تو اس وقت میرے چھوٹے بچے ہیں، دو جڑواں بچے ہیں، یہ اس دن میں میرے گھر میں کوئی بھی دودھ رہنے نہیں دیتا، یعنی پورا دودھ یہ دھو لیتا ہے۔ اب میں جب گھر میں پہنچ جاتی ہوں، واپس اپنے بچوں کے پاس میں پہنچ جاتی ہوں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یعنی عالم رحمت میں مثلاً عالم حیوانیت کے لیے بھی رحمت ہے یہ امام، جس طریقے سے رسول کریم ہے ایسے ہی ائمہ ہدی علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔
فضائل اپنی جگہ، مناقب اپنی جگہ. حضرت نے فرمایا وجدت علم الناس ب40. میں نے تمام علوم کو 4 چیزوں میں نے پا لیا. 4 چیزوں میں، صرف 4 چیزیں. جزیات ہو سکتی ہے لیکن جو کلی طور پر یہ ہے، امام فرماتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں وجدت علم الناس ب40. ان میں سے پہلی چیز اولها ان تعرف ربک. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جان لیں کہ آپ کا پروردگار کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے. ان تعرف ربک. والثانیۃ ان تعرف ما صنع بک. اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا کرے گا، اللہ رب العزت کیا صنعت انجام دے گا یہاں پر، اس کو پہچان لینا. والثالثۃ ان تعرف ما اراد من، یعنی خدا رب العزت تجھ سے کیا ارادہ رکھتا ہے. بلاخر کسی چیز کو انسان بنا لیتا ہے. کوئی بھی خالق عمومی جب کسی چیز کو بنا لیتا ہے تو اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے. گھر بنا لیتا ہے، وہ سائبانی کے عنوان سے اسے استعمال کیا جاتا ہے. کھانا بنا لیتے ہیں شکم کو سیر کرنے کے لیے. پانی کا ظرف بنا لیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے. ہر چیز کا کوئی ارادہ ہوتا ہے جس سے ارادہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا ارادہ کیا ہے. والرابعۃ ان تعرف ما یخرجک من دینک. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اپنے دین سے بے گا. ہم سب بر صغیر کے ہیں، پاک بہن کے ہیں. جہالت کا معراج ہمارے علاقوں میں موجود ہے. کہ آج دیکھیں آج کل چونکہ ایک میڈیائی سسٹم اپنے عروج کو ہے، کوئی ایسی بات کی چھپی نہیں ہے ہم سے. علماء کو بے تحاشا، علماء کی بے احترامی، فقہاء کی بے احترامی. تو پل پل میں، قدم قدم میں ہمارے لیے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے دین سے جو ہے نا خارج کر دے، دین سے باہر کر دے. لہذا یہ جو 4 چیزیں امام کاظم علیہ السلام نے جو ہمیں بیان فرمایا، اگر ان 4 چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا، ان کو پرکھ لیا، ان کو سمجھ لیا تو یقیناً ہمارا دین محفوظ ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان لینا. دیکھیے تقرب سب سے مہم ہے دنیا میں. کہتے ہیں آپ فلانی کو جانتے ہیں، جی نہیں میں ان کو نہیں جانتا ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان کوئی قربت ہے ہی نہیں ہے. قربت نہیں ہے، تقرب نہیں ہے. لہذا اللہ رب العزت نے کسی بھی عمل کی انجام دہی میں بقیہ شرائط اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن ایک شرط جس کو ہم قصد قربت کہتے ہیں، جس کو تقرب کہتے ہیں، اگر تقرب نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، حج پہ جاتے ہیں قربتاً اللہ، منبر پہ جاتے ہیں قربتاً اللہ، منبر سنتے ہیں قربتاً اللہ، عزاداری کرتے ہیں قربتاً اللہ، جشن مناتے ہیں قربتاً اللہ. کسی بھی کام میں اگر قربت نہ ہو، تقرب نہ ہو، وہ عمل اصل قابل قبول نہیں ہے. لہذا جب معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربت وہاں پر ضروری ہے. یہ تو قربت پھر معلوم ہے، قربت یا قربت معنوی ہے، قربت یا قربت مکانی ہے. ہم جیسے اگر افراد ہیں تو وہاں پر قربت مکانی ضروری ہے. مجھے آپ کے گھر کا پتہ ہو، آپ کو میرے گھر کا پتہ ہو، آپ کو میری مشکل کا پتہ ہو، مجھے آپ کی مشکل کا علم ہو، یہ قربت مکانی ہے. کیونکہ ہم مادی افراد ہیں، معنوی اور روحی اور جو ماورائے طبیعت کے ایسی چیزیں نہیں ہیں، ٹھوس چیزیں ہیں، معلوم ہے اس لیے. لیکن اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے بھی تقرب ضروری ہے. یعنی جیسے جیسے ہم اللہ رب العزت کے نزدیک پہنچے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا یا ہشام
روایت بہار الانوار میں موجود ہے، اگرچہ انہوں نے یعنی مرحوم صدوق رضوان اللہ علیہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں بڑی لمبی چوری حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت امام صادق فرماتے ہیں یا ہشام افضل ما تقرب به العبد، تقرب بھی لفظ آیا ہوا ہے، تقرب جس سے یعنی عبارت کو میں نے نقل کیا ہے اس میں تقرب لکھا ہوا ہے، افضل ما تقرب به العبد الى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر۔ علماء ہیں جب علم آ جاتا ہے ممکن ہے فخر آ جائے، ممکن ہے عجب آ جائے، ممکن ہے تکبر آ جائے۔ یہ بلعام باعورہ کون تھا؟ یہ فلانی کون تھا؟ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس علوم آئے، ان کے پاس صلاحیتیں آئیں، تو دیکھا لحظے کے بعد وہ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ امام قاسم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ افضل ما تقرب به العبد الى الله بعد المعرفة به، اللہ رب العزت کی معرفت کے بعد یعنی اللہ کے اقرار کرنے کے بعد جو سب سے مہم ترین چیز کیا ہے؟ الصلاۃ۔ جب یہ بات ہم سنتے ہیں لوگوں سے کتنا دکھ ہو جاتا ہے، جی یہ نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بازار جاتا ہے تو بڑا فراڈی ہے۔ اس طریقے سے نماز کی اہمیت کو کم کرنا، جو آج کل ہمارے محلات میں بر صغیر میں پاک و ہند میں یہ سلسلہ بہت نماز کی اہمیت کو کم کرنا۔ جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کے پاس یہ عبادت موجود نہیں ہے، اصل اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہی نہیں ہے۔ موسیٰ نبی سے کہا، موسیٰ نبی نے اللہ رب العزت سے عرض کی پروردگار کوئی تو سے یا اللہ لما اخترتنی کلیم، اللہ پروردگار تو نے مجھے اپنی کلیمی کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ فرمایا موسیٰ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو بیابان کی طرف نکل جا کر اپنے رخسار کو اپنے زمین پر رکھ کر جب مجھے یا اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو تیرا یہ اللہ کہہ کے پکارنا مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے تجھے اپنا کلیم بنا کر۔ نماز الصلاۃ معراج المؤمن کیوں کہا؟ دوسری تو عبادت ہے، 30 دن بھوکے انسان رہ جاتے ہیں، جہاد پہ چلے جاتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں۔ نماز میں ایک ایسی حرکت ہے جس حرکت کی وجہ سے نماز کو مؤمن کی معراج قرار دیا اللہ رب العزت نے۔ پیغمبر کریم نے اعلان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اپنے سب سے بلند حصے کو، سب سے بلند جز کو، جس کو سر کہا جاتا ہے، پیشانی کہا جاتا ہے، جس کو کیا کہیں سجدگاہ کہہ لیں، اس کو زمین پر انسان رکھ لیتا ہے، اپنے جبین نیاز کو زمین پر رکھ لیتا ہے۔ انسان کہتا ہے پروردگارا میں جو سر اٹھا کے چلتا ہوں، پروردگارا تیری بارگاہ میں جب میں پہنچتا ہوں میں اپنے سر جھکا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، پروردگارا میری جو ایک سانس ہے وہ بھی میری اپنی قدرت میں موجود نہیں ہے، وہ بھی تیری قدرت کے ذریعے سے، ایک قدم رکھتا ہوں وہ تیری قدرت کے ذریعے سے، اگر زبان کو چلاتا ہوں تیری قدرت کے لحاظ سے۔ اس رکن کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز کو معراج مؤمن قرار دیا پیغمبر کی زبان میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں وہ بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، سب جانتے ہیں، سب والدین سے محبت کرنے والے ہیں، خصوصاً اس لحاظ سے بر صغیر دنیا میں سب سے آگے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی والدین سے نیکی کرنا، والدین کا احترام کرنا۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
اور فرماتے ہیں وہ ترک الحسد، حسد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بلا، یعنی جامعہ کو ہمارے معاشرے کو تہس نہس کرنے والی چیز ہے حسد۔ وہ ترک الحسد، حسد کو ترک کریں۔ اگر حسد کو ترک نہ کریں گے، اور علماء مخصوصاً یعنی اگرچہ بہت معروف ہے لوگوں کی زبانی اور خود اپنے زبانی میں بہت قضیے یعنی اس موضوع پہ نقل کرتے ہیں، سبحان اللہ رب العزت اس چیز سے جو ہے نا ہمیں بچائے۔ والعجب، ایک منبر پہ جانے کے بعد، دو ہاتھ سینے پہ مارنے کے بعد، ایک مجلس کا بانی بننے کے بعد، ایک خدمت کرنے کے بعد، پھر تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا ایک کیا کہیں ہوا جو ہے نا بھرنا شروع کر دے، انسان پھولنا شروع ہو جائے کہ آج میں نے وہ تیر مارا، آج میں نے وہ کام کیا۔ بہت خداوند عالمین کی خدمت کرنے کے بعد، رسول کی خدمت کرنے کے بعد، نبی کی خدمت کرنے کے بعد، مؤمنین کی خدمت کرنے کے بعد، اس کے بعد ایک چھوٹی سی منت اگر کسی چیز پر رکھ دیں تو اس کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، یا فقر فروشی کرنا، یہ چیزیں ترک ہو جائے، یہ چیزیں یہ باعث ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، تقرب کے وسیلے ہیں، تقرب کے ذریعے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں من کف نفسہ عن اعراض الناس، لوگوں کی عزت، لوگوں کی آبرو، لوگوں کی ناموس، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھوں تو میری ناموس، میری عزت اور آبرو کی نسبت لوگوں کی آنکھیں کنٹرول میں رہے۔ کما تدین تدان، یہ قانون قدرت ہے، قانون الہی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی اگر اپنے آپ کو دوسروں کی ناموس سے اگر محفوظ رکھے اور دوسروں کی ناموس، دوسروں کی عزت آبرو اس سے اگر محفوظ رہے تو اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا تعالی اس کی تمام لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف یہی کس نے اپنے کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ، جب انسان غصے میں آ جائے اور اپنے غصے کو وہ پی لے، کنٹرول اگر کر لے تو كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا العالمین قیامت کے دن اس پر غضبناک نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ تقرب کے بارے میں نتیجہ آخری کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اسی حدیث میں، یا ہشام رحم اللہ من استحیا من اللہ حق الحیا، اللہ رب العزت اس پر رحم کرتا ہے، رحم فرماتا ہے جو اللہ سے حیا کرے، حق حیا، یعنی جیسے حیا کرنے کا حق ہوتا ہے اللہ رب العزت سے، اگر اس طریقے سے اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حیا کرنے لگ جائے، وہ کیسے ہیں؟ فحفظ الرأس وما حوى، اس کا سر اور اس کے سر میں جو چیزیں موجود ہیں، دیکھیں سر میں کیا ہے، آنکھیں موجود ہے، کان موجود ہیں، اور زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے، گانوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کرے، بکواس باتوں سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرے، لوگوں کی نوامیس کی طرف دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو اگر اپنے کنٹرول اور اختیار میں رکھے۔ فرماتے ہیں فحافظ الرأس، مولا نے ایک مجموعہ فرما دیا کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو سر میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں اگر اس کی حفاظت کرے، والبطن وما وعى، اس اپنے شکم کی وہ حفاظت کرے اور جو شکم میں موجود ہے اس کی حفاظت کرے، وذکر الموت والبلا، اور موت کو یاد رکھے، مرنے کو یاد رکھے، اور جو مبتلا ہونا ہے قیامت کے دن قبر میں، حشر میں، مرنے کے بعد جو بھی ابتلاءات ہیں ان سب کو اگر یہ جو ہے یاد رکھے، وعلم ان الجنت محفوفۃ بالمکارہ، اور یہ جان لے، اس مطلب کو جان لے کہ جنت جو ہے تمام مکروہات سے جنت بھرا ہوا ہے۔ جنت کے اندر جانے کے لیے بہت ناپسند چیزوں کو ہم نے گزارنا ہے، جنت یہ ہے، اور والنار محفوفۃ بالشہوات، اور جہنم جو ہے پسندیدہ چیزوں سے جہنم بری ہے۔
یہ بہت اگر ان چیزوں کو انسان جان لے تو اس نے ایسا کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے اس نے حیا کا جو کام ہے اس کو اپنے معراج تک بلند. اور جو انسان خدا کی بارگاہ میں حیا مند ہو، شرم والا ہو، اللہ رب العزت اسے اپنے معرفت عنایت کر دیتا ہے. پھر دیکھیے ایک نفر ہے بسم اللہ کہہ دیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کسی کے جزء پر عضو پر جسم پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہاں کا درد ختم ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس ایک انسان پوری قرآن، سارا قرآن وہ پڑھ لیتا ہے اور کسی پر وہ دم کرتا ہے تو تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. پیغمبر کریم ہے جن کے سر کے اوپر بال نہیں ہے، وہ پیغمبر کریم کی خدمت میں آ جاتے تھے، حضرت اپنے دست مبارک کو اس کے سر پر پھیر دیتے تھے، وہی پر بال اگاتے تھے. جب مسیلمہ کذاب لعنت اللہ علیہ نے وہی پیغمبر کی کاپی کرنے کی کوشش کی، جو نفر اس کے پاس آ جاتا وہ جیسے ہاتھ پھیر لیتا، جو بال کے 2 دانے تھے وہ بھی جھڑ جاتے تھے. یہ کس وجہ سے ہے؟ علت یہی ہے، یعنی جو انسان خدا کی بارگاہ میں حیا مند ہو، شرم والا ہو، اللہ رب العزت پھر اسے کہہ دیتا ہے انسان میں نے تجھے اپنا جیسا میں نے تمہیں بنا دیا. نہ کہ خالق، نہ کہ مالک، بلکہ جو ارادہ کرے گا اسی حساب سے میں تمہاری دعا کو یعنی اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا. صلوات پڑھیں محمد و احمد. آقا میں نے کہا ہے کتنی مرتبہ عرض کروں، آپ خود صلوات بھیجیں اور کہتے آ جائیں. میں کہوں گا آگے نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد آنے بیٹھے. میں تھوڑا سا آگے علماء تشریف لے کے آئیں. دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ نے مجھے آپ کو بنا دیا خوبصورت شکل، سب سے خوبصورت سب سے حسین شکل انسان کی ہے، انسان کو اللہ نے بنا دیا. اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پر تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا میں فقیہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے مجتہد عظیم بنو، دین خدا میں فقیہ ہو جاؤ، سمجھدار بنو. ایک نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے مسائل اس کو یاد ہو، روزہ رکھ رہا ہے، روزے کے مسائل اسے یاد ہو، کسی کی خدمت کر رہا ہے، اس خدمت کرنے کے مسائل اسے یاد ہو. فقیہ بنو، سمجھدار بنو. العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللبابس. اگر اپنے زمانے کے عالم ہوں، اپنے زمانے کے سمجھدار ہوں، شبہات اس پر حملہ نہیں ہوتا، حملہ ہو بھی جائے تو اس پر اثر انداز نہیں ہے. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا میں فقیہ بن جاؤ، سمجھدار بنو. کیوں؟ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، کیونکہ بصارت ہے، ایک بصیرت ہے، جو بصیرت ہے اس کی کنجی اور اس کی مفتاح جو ہے وہ تفقہ ہے، فقہ ہے، سمجھنا ہے. وتمام العبادات، اور یہی فقہ اور تفقہ ساری عبادت اسی کے اندر مضمر ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے مجھے نماز کا. میں رسول کو مانتا ہوں، پتہ ہی نہیں رسول کیا ہے. میں علی ولی کو مانتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے علی خدا ہے یا رسول ہے یا امام ہے. یہ کیسا ایمان، یہ کیسی معرفت ہے، یہ کیسا اقرار ہے. جب اقرار کرتا ہوں مجھے اپنے باپ کے قانون کا در ہاتھوں کا نہیں پتا، اس کے چہرے کا نہیں پتا، اس کی حقیقت کا نہیں پتا، جیسے جو ملے اس کو بابا کہنا شروع کر دوں. لہذا ہمارے لیے جو مہم ترین چیز ہم نے اپنے معاشرے میں جا کر بتانا ہے، اللہ کو اگر جاننا ہے، رسول کو اگر جاننا ہے، دین خدا کو اگر جاننا ہے تو دین میں فقیہ ہونا ضروری ہے. گھبرائے نہیں، وہ گھبرائے، آپ تو علماء ہیں، آپ سے مخاطب نہیں ہوں، وہ گھبرائے نہیں کہ فقیہ ہم کیسے ہو سکیں گے. فقیہ کے لیے کوئی ضروری نہیں، ہاں یہ مجتہدین عظام ان کا اپنا مقام ہے، وہ علیحدہ ہے ان کا، وہ واجبات میں سے ہے. اور یہ جو ہم جو کام کرتے ہیں یہ بالآخرہ اس میں بھی
یعنی عوام علماء سب کے سب اگر ہر کوئی جانتے ہوئے کسی کام کو انجام دے دے کتنا اس میں کتنی لذت ہے وہاں پر. حضرت فرماتے ہیں وتمام العبادہ والسبب الى المنازل الرفیعہ، یعنی جو بلند بالا منزل رفیعہ تک پہنچنے کے لیے یہ تفقہ ضروری ہے. والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا، دین اور دنیا میں اگر مرتبہ اگر حاصل کرنا چاہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس تفقہ ہونا چاہیے. جس کے پاس تفقہ نہیں ہے بہت معروف ہے، آپ خود فرماتے ہیں ہمیشہ ممبروں پر لوگوں کو آپ سناتے بھی ہیں کہ اگر ملا اگر نیم ہو جائے، اگر حکیم اگر نیم ہو جائے تو وہ کیا کیا کر دیتا ہے. ایک حکیم کسی کو مار دیتا ہے جسم سے، ملا اگر نیم ہو جاتا ہے تو وہ جسم سے بھی مار دیتا ہے اور اس کے ایمان سے بھی مار دیتا ہے. لہذا فقیہ ہونا، سمجھدار ہونا بہت ہی ضروری ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد فضل الفقیہ علی العابد، جو انسان عابد ہے، ایک انسان فقیہ ہے، فقیہ عابد پر فضیلت کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کفضل الشمس علی الکواکب، جیسے ستاروں پر چاند، ستاروں کے اوپر جو ہے نا یہ سورج کی فوقیت ہے اور سورج کو جو مقام حاصل ہے، سورج کی جو فضیلت ہے، ایک فقیہ کی فضیلت عابد پر ایسے ہی. یعنی نہ سمجھنا ایک فقیہ ہے ایک عالم ہے دونوں ایک طریقے سے ہے، ایک ہی یعنی وہ راستے پہ چل رہے نہیں. فقیہ جانتے ہیں اللہ کی معرفت کو یہ حاصل کرتے ہیں. وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، اور جو انسان اپنے دین میں فقیہ نہ ہو جائے اللہ رب العزت اس کا عمل یعنی اس کے کردار سے، اس کی رفتار سے، اس کے گفتار سے راضی نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے اس کی یعنی گفتار کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، اس کے کردار کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، اس کے رفت آمد کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، اس کے قیام اور قعود کے لیے کوئی معیار نہیں ہے. معیار اگر ہے تو اس فقیہ کے لیے ہے. اور کہاں پر فقاہت آ جاتی ہے، کہاں پر تفقہ آ جاتا ہے؟ چونکہ ہم سب طالب علم ہیں یہاں پر. ایک فقیہ بننے کے لیے، ایک دیندار بننے کے لیے جو علم کے ساتھ ہو کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو متواضع ہونا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ مسیح ایسے نہیں بنے، جاتے تھے حواریوں کے پاؤں جو ہے نا حضرت دھویا کرتے تھے کہ آج ہم اگر اپنے ساتھی کی جوتی کو اگر ہم سیدھا کر سکیں، اگر اس کو اپنے سے پہلے جانے کے لیے پہلے گاڑی میں ہم جب بیٹھے اسے اگلی سیٹ پر اگر بٹھا سکیں، دسترخوان پہ کھانے میں سب سے پہلے اس کو اجازت دے دیں اور کبھی اپنی کمزوری کا اظہار کر دیں، وہاں پر بیٹھے بیٹھے فقاہت. امام کاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا ہشام ان الزرع ينبت في السحل. ہشام اس مطلب کو ذہن میں رکھ لینا، یہ جو زراعت ہے یہ سبزہ ہے، اس زمین میں یہ زراعت اور سبزہ جو ہے اگتا ہے جو ساحل ہو، جو نرم ہو، جو مٹی نرم ہو، اسی سے سبزہ اگتا ہے. ولا ينبت في الصفا، جو سخت سنگلاخ ہے، پتھر ہے، اس پتھر سے سبزہ نہیں اگتا. فَكَذَلِكَ الْحِكْمَةُ، اسی طریقے سے حکمت بھی ایسا ہے، تَعْمُرُ فِي الْقَلْبِ فِي قَلْبِ الْمُتَوَاضِعِ، یعنی حکمت اس دل میں متشکل ہو جاتی ہے، اس دل میں وجود آتی ہے، موجود ہوتی ہے جو دل متواضع ہو، جس میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے. وَلَا تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ الْجَبَّارِ، ایک متکبر اور ایک جبار شخص کے دل میں کبھی بھی حکمت نہیں آتی ہے. ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ علم کتابوں کے اندر ہے. العلم نور، یاد کر لیا، رٹا لگا دیا ہے ہم نے. آپ کی بات ہم جو کہتے ہیں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، یعنی ورنہ علم صرف پڑھ کے انسان کو حاصل نہیں ہوتا. علم جب آتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اور اللہ رب العزت کبھی بھی متکبر اور جبار کو پسند نہیں کرتا، اور جب خدا پسند نہیں کرتا ایک متکبر کو، اس کے دل میں کبھی بھی علم نہیں رکھتا. بس اللہ رب العزت کو کون پسند ہے؟ وہ شخص اللہ کو پسند ہے جو متواضع ہو، جو منکسر ہو، جو خاضع ہو. جب خضوع اور انکسار کی اس معراج میں جب
انسان اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر وہاں پر علم اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، علم کے نور سے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ جب علم کے نور سے دل روشن ہو جاتا ہے پھر دنیا میں اس کے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لأن اللہ جعل التواضع آلۃ العقل، کیونکہ اللہ رب العزت نے تواضع کو عقل کے اسباب میں سے قرار دیا ہے۔ وجعل التکبر من آلۃ الجہل، اور تکبر کو جہل کی آلت میں سے قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں الم تعلم ان من شمخ الى السقف، شمخ شامخ، مقام شامخ کو ہم استعمال کرتے ہیں اسی لفظ سے، من شمخ الى السقف برأسه فشد، یہ میرے خیال میں آپ کے ہمارے جو ہے دیہاتوں میں مطلقاً در صغیر میں ہے اور ہمارے علاقوں میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ چھتیں ہماری نیچے ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں، کیونکہ اس کے ساتھ گھر جو ہے جب گرم ہو تو پھر سردی کا وقت ہو تو گرم ہو جاتا ہے جلدی، تو اس گھر میں انسان داخل ہونے کے لیے تھوڑا سا سر کو جھکا کر چلنا پڑتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں من شمخ الی السقف برأسه، جو انسان کہے میں تو سر کو جھکاؤں گا نہیں ایسے ہی چلوں گا، فشج، وہاں پر وہ چھت جو ہے نا اس کی سر کو پھاڑ دی ہوتی ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اس میں خون جاری ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ خَفِضَ رَأْسَهُ، جو انسان اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا کر چلتا ہے تو اسْتَظَلَّ تَحْتَهُ وَأَكَنَّهُ، یعنی وہ اس کے لیے جائے امن بن جاتا ہے، گھر وہ سائبان بن جاتا ہے اس کے لیے۔ فَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں مَن لَمْ يَتَوَاضَعْ لِلَّهِ، جو انسان اللہ رب العزت کے لیے متواضع نہ ہو تو خفضہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو پستی کی وادی میں بٹھا دیتا ہے، اس کو پست کر دیتا ہے۔ وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ، اور جو انسان تواضع اختیار کرے، جو انسان منکسر ہو اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جس کو خدائے رب العزت بلند کرے، جس کے مقام کو اللہ رب العزت بلند کرے، پھر اس کو کم کرنا، اس کو پست کرنا پھر کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، کسی شخص کی قدرت میں نہیں ہے، کسی مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے امام حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، جنہوں نے اپنے ساری زندگی میں تواضع کی معراج کو ہمیں دکھایا، انکساری کے معیار کو ہمیں دکھایا، امن کے اس معراج کو ہمیں دکھایا، ہمیں بتا دیا کہ اس طریقے سے زندگی کرنی ہے۔ یعنی صرف اسی ہشام کو جو حضرت نے یعنی مختلف طریقے سے مختلف موضوعات کو بیان کیا ہے، اور یہ تحف العقول میں یہ وصیت موجود ہے، اگرچہ میں نے بہار سے نقل کیا ہے لیکن ہے تحف العقول میں موجود ہے، بہت لمبی چوڑی نصیحت ہے۔ اگر اسی نصیحت کو اگر ہم یاد کر لیں، انہی نصیحتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو یقیناً یعنی مقام شامخ ہیں، آپ علماء دین ہیں، آپ نے اور ہم سب نے اپنے علاقوں میں جانا ہے، جہاں جہاں پر جہالت کا زمان ہوگا، جہالت کا مکان ہوگا، جہالت کا دوران ہوگا، ان جہالتوں کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ ابھی ماہ رمضان المبارک نزدیک آ رہا ہے، اس کے بعد ماہ محرم آ جائے گا، لہٰذا ان یعنی ایام میں علماء کا جہاد شروع ہوتا ہے۔ علماء کا جہاد تو ویسے یعنی پورا سال رہتا ہے، لیکن ان ایام میں جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے کیوں امام کاظم کو یعنی زندان بزندان منتقل کرتے رہے، کس وجہ سے؟ امام کاظم علیہ السلام کیا ان میں صبر نہیں تھا؟ امام کاظم کو کاظم کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ حضرت تحمل کر جاتے تھے، مشکلات کو، سختیوں کو برداشت کرتے تھے، لیکن پھر کیسے ہو گیا؟ جہاں پر برداشت کرنا ہے وہاں پر برداشت کرے، جہاں پر اظہار کرنا ہے وہاں پر اظہار کرے۔ مولا طاغوت اور دشمن کے مظالم کو برملا کیا کرتے تھے، لہذا حضرت کو زندان بزندان منتقل کیا دشمنوں نے۔ امام قاسم صلوات اللہ وسلامہ علیہ ائمہ ہدی میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہیں۔ آج ان کے
والد گرامی کی شہادت ہم منا رہے ہیں یہاں پر۔ ہم چاہتے ہیں مولا سے، مولا ہماری تمنا ہے آج ہماری محفل میں، ہماری اس مجلس میں آپ شرکت فرمائیں، گدائی کرتے ہوئے۔ ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے امام رضا علیہ السلام سے، امام زمان علیہ السلام سے بھی التجا ہے، مولا ہم سب آپ کو پکارتے پکارتے، چونکہ ہم ضعیف ہیں، ہم تھک رہے ہیں، کاش اگر امام زمان کا ظہور ہوتا، کیا یہ مظالم ہوتے ہم؟ ہر ظلم کا انتقام لیتے امام زمان۔ آج اسی امام کی بارگاہ میں تسلیہ درج کرتے ہیں، مولا ہم آپ کو آپ کے ادھر گرامی کی شہادت کے موقع پر ہم تسلیہ درج کرتے ہیں۔ آپ کو تو لوگ غریب الغربا کہتے ہیں مولا، لیکن آپ غریب الغربا نہیں ہیں۔ اگر غربت ہی دیکھنی ہے تو بغداد میں ذرا جا کے دیکھیں، لائٹ کم کر۔ السلام علیکم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا القاضم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ امام موسیٰ بن جعفر باب العبائی حاجات اور تمناؤں کے دروازہ ہے۔ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس مظلوم امام پر جو غریب الغربا ہے، 18-19 جوان بیٹے ہوتے ہوئے غربت کے عالم میں ظلم و بربریت کے ساتھ شہید ہوئے۔ مولا رضا آپ کے شہر میں آپ کے بابا کی مجلس برپا کر رہے ہیں۔ مولا غربت بغداد میں ہے، مظلومیت بغداد میں ہے،
ہمارے ہر امام کو زندان منتقل کیا گیا، لیکن اس مظلوم کے زندان کا انوکھا السلام علی المعذبین فی قعر السجون وظلم المطامیر ذی الساق المرزوز بحلق القیود۔ ہمارا سلام ہو اس مظلوم پر جو زندان و زندان اسیری کا وقت گزارا۔ وہ کیسے زندان ہے جہاں پر روشنی کا پتہ نہیں ہے، جہاں پر نہ دن معلوم ہے نہ رات معلوم ہے۔ ہمارا سلام ہو اس مظلوم پر ذی الساق المرزوز۔ سادات مجھے معاف کرنا۔ یہاں پر امام سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذی الساق المرزوز۔ مرزوز کسے کہتے ہیں؟ تین ہستیوں کے بارے میں لفظ رزق کا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہستی کون ہے؟ آئی مدینہ کی 18 سالہ شہزادی، رسول کی بیٹی زہرا، جس کے بارے میں کہا گیا اِذْ رُزَّتِ الْقَلْعَزْلُ عُزَّكِي، زہرا کی پسلیاں پس گئی۔ دوسری ہستی کون ہے؟ 61 ہجری میں کربلا میں ایک واقعہ ایسا ہوا، شام جا کر ملاعین کہتے ہیں نحن رضزنا الصدر بعد الظہری، یزید ہم نے اس سینے کو نظاری سے کر دیا جو رسول کے سینے پہ بلا کرتے تھے۔ رسول سجدے میں حسین مجھ پہ آ جاتے ہیں، حکم خدا ہوتا ہے رسول جب تک میرا حسین نہیں اترے گا سر کو اپنے سجدے سے نہیں اٹھانا۔ لیکن کربلا میں ہائی بلند گھوڑے السلام علی المعذبین فی قعر السجون۔ تیسری ہستی کون ہے؟ وہ امام مظلوم، امام کاظم ہے، جس کے ہاتھوں میں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں اگر 14 سال رہے زندان زندانوں سے فرق کرتا ہے، لیکن اس غریب کا زندان بہت انوکھا ہے۔ سارا دن روزہ رکھتے، افطار کا وقت آ جاتا ہے، افسوس سادات میں کہہ نہ سکوں گا۔ افطار کے وقت سندھی ملعون آ جاتا ہے، کیا ہوا مجھے علم نہیں،
تو تیرا شکر ہے، لیکن آج غریب بغداد کی دعا بدل جاتی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم عجل وفاتی ذریعہ۔ دو شخص نے دعا کے جملے استعمال کیے ہیں، ایک زہرا مرضیہ مدینہ میں رہ کر یہی تو آج امام زمان امام موسیٰ بن جعفر دعا کرتے خدایا مجھے یا تو زندان سے رہائی عنایت کر دے یا میری وفات مجھے عنایت کر کیوں من جوان من جوان بودما زنجیر گران پیرم گرد گشت کاہی دگو ماند بجا تصویرم۔ خدایا میں جوان تھا لیکن زندان نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، زندان کے دروازے پہ اعلان ہوا آج مجھ سے کاظم کو رہائی ملے گی۔ کوئی مومن کہتا ہے کہ آج میں اپنے امام کے قدموں کے بوسے لوں گا، کوئی مومن کہتا ہے میں امام کے ہاتھوں کو چوموں گا۔ اتنے میں کیا دے گا چار مزدور امام کے تابوت اٹھا کر